سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ کے چند ویل نون بلینئرز میں سے ایک ہیں۔ آج کے حساب سے ان کی نیٹ ورتھ $200 بلین بتائی جاتی ہے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ کس طرح وہ خالی ہاتھ بازار جاتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے اربوں کے مالک بن جاتے ہیں، اور یہ بھی دیکھیں گے کہ ان کی بزنس اسٹریٹجیز کیا تھیں۔ کس طرح جب وہ جاتے ہیں تو ان کے پاس کام شروع کرنے کے بھی پیسے نہیں ہیں، اور پھر ایک وقت یہ بھی آیا کہ وہ کہتے تھے کہ جب میں زمین سے کوئی پتھر بھی اٹھاتا تو مجھے لگتا کہ نیچے سے سونا یا چاندی نکلے گا۔ یہ سمجھنا اتنا آسان نہیں تھا۔ اگر آج کی کسی بلینئر کو سمجھنا ہو، جس طرح ایلان مسک ہے، اسٹیو جابس ہے، بل گیٹس ہے، تو ان کے اوپر 20 کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ وہ کس طرح آپریٹ کرتے ہیں، کون سی بزنس اسٹریٹجیز انہیں دوسروں سے مختلف بناتی ہیں، یہ سمجھنا کافی آسان ہے، لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بزنس اسٹریٹجیز کو سمجھنے کے لیے بہت کم مواد ملتا ہے، اتنا کم جو کم از کم مجھے مطمئن نہیں کر پایا۔ جب ہی میں نے 6 اور 7ویں صدی کی عرب کی ٹریڈ اور سویلائزیشن کو پرکھا، یہ وہ دور تھا جب موجودہ سعودی عرب کی ٹریڈ اپنے عروج پر تھی۔ مکہ مکرمہ میں خصوصاً قریش قبیلہ کو یہ فوقیت حاصل تھی کہ ان کے کارواں کے اوپر حملہ نہیں کیا جاتا تھا، اور ان کے عصر حاضر کے دیگر ممالک کے ساتھ بہت اچھے تعلقات بن چکی تھے۔ صرف یہی نہیں، ایک اور خاصیت جو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل تھی، وہ ان کا مائنڈ سیٹ تھا جو انہیں امیر گھرانے کا فرد ہونے سے ملا تھا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا مکہ مکرمہ میں بہت بڑا کاروبار تھا۔ ایک دفعہ وہ اپنا کارواں لے کر جا رہے تھے، ان پر حملہ ہوا جس میں ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ وہی واقعہ ہے جس میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا کا بھی اس میں انتقال ہوا۔ ان کے بعد کاروبار عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنبھالا، اور وہ اتنا عروج کو پہنچا کہ جب وہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ جا رہے تھے تو مکہ والوں نے کہا کہ اگر آپ نے جانا ہے تو اپنا سارا مال چھوڑ کر جانا پڑے گا، کیونکہ مکہ کا کاروبار کولیپس کرنے کا خدشہ تھا۔ اب بظاہر تو مدینہ جب پہنچے تو اپنا کاروبار انہوں نے زیرو سے شروع کیا، لیکن یہ کوئی عام آدمی شروع نہیں کر رہا تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ کس مارکیٹ میں کیا اور کیسے بیچنا ہے۔ وہ چند ہی سالوں میں اپنی پرانی ڈگر پر خود کو دوبارہ لے آئے۔ اب تک ہم نے جو خصوصیات دیکھیں وہ ان سے متعلق عموماً کہیں ڈسکس نہیں کی جاتی ہیں، لیکن کاروبار میں بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہیں، جیسے کہ مائنڈ سیٹ ہے، وین ہے، ایکسپرٹیز ہیں، ریلیشن شپس ہیں، اور ٹینڈنگ مارکیٹس ہیں۔ ٹینڈنگ مارکیٹ اس طرح کے ایک تو عرب لیگژری پروڈکٹس، لیدر پروڈکٹس اور لائف سٹاک میں اپنا نام بنا چکے تھے، ساتھ ہی یہ کہ جب یہ وہ دور تھا جب پرشنز اور رومنز اپنی آخری جنگ لڑ رہے تھے جو تقریباً 26 سالوں تک محیط تھی۔ ایسے حالات میں اچھی نسل کے گھوڑے، اونٹ اور ڈرائی گڈز کو بہت زیادہ اہمیت حاصل تھی، اور یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاروبار کا حصہ تھی۔ خیر، اس کے علاوہ بھی کچھ بزنس اسٹریٹجیز ہیں جو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنائیں، جو تقریباً آج ہر $1 ٹریلین بزنس میں دیکھی جاتی ہیں، جیسا کہ کم مارجن پر چیزیں بیچنا۔ میں نے اس صدی یا گزشتہ صدی کے بہت سارے بزنسز کو دیکھا ہے، اور میں نے ان میں ایک چیز بہت مشترک دیکھی ہے، وہ ہے کسٹمر کو کم سے کم پیسوں میں چیز بیچنا۔ جیسا کہ امیزون اپنی قیمتوں کی وجہ سے ہی سب سے بڑی مارکیٹ ہے، اور اگر ہم امیزون کی ہسٹری دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس نے تو یہ بطور ٹول استعمال کیا اور اپنے کمپیٹیٹرز کو کبھی سر اٹھانے ہی نہیں دیا۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت کم منافع پر چیزیں بیچتے تھے، یعنی کہ سستی بیچتے تھے۔ دوسری بہت بڑی اسٹریٹجی جو میں نے تقریباً ہر $1 ٹریلین بزنس میں دیکھی ہے، وہ ہے کسٹمر ایکسپیرینس obsession۔ یہی اسٹریٹجی سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی تھی۔ وہ کسٹمر کے مسائل کو موقع پر حل کرتے تھے، ریٹرن پالیسی میں متعارف کرواتے تھے۔ ایک اور اسٹریٹجی جو انہوں نے اپنائی ہوئی تھی وہ تھی ڈائیورسفیکیشن اور اپ سیل، یعنی وہ کسی ایک پروڈکٹ پر انحصار نہیں کرتے تھے، بلکہ ایسی چیزیں بھی بیچتے تھے جو ایک ہی گاہک کی ضرورت ہو۔ جیسے اگر کوئی گھوڑا خرید رہا ہے تو گھوڑے کے ساتھ جو چیزیں وہ خرید سکتا ہے وہ بھی اس کو فراہم کرتے۔ یہ دراصل ہیومن سائیکالوجی بھی ہے، اور اس کو سائیکالوجی آف انفلوئنس میں رابرٹ نے لکھا بھی ہے کہ اگر کوئی شخص مہنگی چیز خرید چکا ہے تو اس کو سستی چیز سے بیچنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اگلی خاصیت جو سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس دور میں خاص طور پر حاصل تھی وہ تھی ایمانداری اور ٹرانسپیرنسی۔ اگر ان کے مال میں کوئی ذرا سی بھی خامی ہوتی تو وہ پہلے ہی بتا دیتے اور پھر بیچتے تھے۔ ایک اور بزنس اسٹریٹجی جنہوں نے اپنائی ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ وہ کیش پر کام کرتے تھے، نہ ادھار دیتے تھے نہ لیتے تھے۔ اس کے 2 فوائد ہوتے ہیں کہ ایک، آپ سستی چیز لے سکتے ہیں، اچھی چیز لے سکتے ہیں، اور پھر آپ کو دوسرا کیش فلو کے مسائل بھی نہیں ہوتے۔ اور اس طرح چند ہی سالوں میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کے امیر ترین لوگوں میں سے ایک بن گئے۔ اور بھی اگر آپ دیگر انٹرپرینیورز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ انگریزی میں پڑھنا چاہتے ہیں تو junaidreza.com کو وزٹ کر لیں۔ میں نے ریسرچ اور جو باقی میٹیریل تھا اس کے لنکس ڈسکرپشن میں ڈال دیے ہیں۔